अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी, बात करते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से। जो खबर सत्तूर नौजवान सहाफ़ी ने जो छक्का मारा है अपने वीलॉग में और बताया है कि किस तरह से उमर अता बंदयाल ने बाकायदा यूट्यूबर्स पीटीआई के उनको बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता था वो, अगर उसका बस चलता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करता। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो फिर उसमें बाकायदा चीफ जस्टिस का कोई काम नहीं है जज का कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन उमर अता बंदयाल से कुछ अब इससे कुछ भी तवक्को आप कर सकते हैं। तो इसका इसलिए मैं कह रहा हूं कि बस चलता तो ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, ये जलसों से खिताब करता, ये रैलियां निकालता। ये मतलब है कि इसके अंदर की बेताबी जो है वो उसे कहां चैन लेने दे रही है। तो वो चूंकि कर नहीं सकता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, की मुसीबत ये भी थी कि आगे से फिर अगर सहाफ़ी आते तो वो सवाल करते, फिर वो सवाल करते इसकी लुटिया डूब जाती। तो जाहिर है कि इमरान खान की तरह ही इसने अपना वो एक मामला किया कि सिलेक्टेड यूट्यूबर्स को बुला के अपने घर में, वो तवील गुफ्तगू है जो सत्तूर ने बताई, उसका लुबे-लुबाब ये है बुनियादी तौर पे कि वो, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पीटीआई के यूट्यूबर्स को बुलाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बता रहा है कि फलां सियासतदान जो है इमरान खान, उसको फ़ौज जानती नहीं है, और ये कि वो बड़ा मजबूत आदमी है, वो ब्लैकमेल नहीं होगा, और ये कि मेरे ब्रदर जजेस जो हैं उन जजेस का नाम ले लेके शिकायतें लगा रहा है यूट्यूबर्स के सामने, किस तरह से मैं किसको आजमाता हूँ, किसको मैं किस तरह से देखना चाहता हूँ। उसके बाद बदनामे ज़माना तरीन जजेस, उनकी वकालत में वो बोलता रहा। इस पर कुछ मज़ीद बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका आज एक और एहतसाब अदालत ने प्लॉट का एक जाली केस था उससे बरी कर दिया है, उस पर बात करते हैं। और उसके साथ ये जो आप कहिए कि मैं सोच रहा था कि यानी वो उमर अता बंदयाल की गुफ्तगू हो, इसको 9 मई के पस मंज़र में अगर देखें तो मैं ये सोच रहा था, मैं आपके सामने गुजारिश पेश करता हूँ कि 9 मई का जो हद है, इंतहा है, ये आखिर कैसे आ गई। यानी वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और ये जो उमर अता बंदयाल की ये जो गुफ्तगू है, ये भी एकदम नहीं। हम यहाँ पहुंचे कैसे हैं, ये मेरा ख्याल है ये है वो नुक्ता जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। तो उमर अता बंदयाल ने यानी बुलाया, और वो बुला के जो कुछ कहा उसमें बहुत गुफ्तगू हो चुकी है। जाहिर है कि एक जज का ये काम नहीं होता, उसने बहुत बुरा किया। जाहिर है कि ये कोई सियासी एम्बिशन, पॉलिटिकल एम्बिशन ये रखता है आदमी, यानी अपने रिटायरमेंट के बाद ये उस तरह की कोई मैच चाह रहा है। ये अपने मुखालिफ जो धड़े के जज हैं, जो उनके खिलाफ यूट्यूबर्स को बाकायदा फोकस करके उनको बता रहा है कि देखो ये वाला जज है, इसके खिलाफ तुम्हें प्रोग्राम करना है, वो वाला जज है, इसके खिलाफ तुम्हें व्लॉग करना है, वो वाला जज है, इसके खिलाफ। और ये उनको मवाद दे रहा था, यानी अपने ही जजेस के खिलाफ ये उन यूट्यूबर्स को मवाद दे रहा था उनके व्लॉग्स के लिए कि तुमने इस पे भौंकना है, तुमने इस पे भौंकना है, तुमने इस पे भौंकना है। ये कर रहा था बुनियादी तौर पर। हम यहां तक यानी आ कैसे गए हैं, दैट इज द क्वेश्चन। इसको 9 मई के मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ना कि ये इमरान खान नामी फितना जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, देखिए इंसर्ट करवाया गया, इंजेक्ट किया गया इसको विद फोर्स, बंदूक की ताकत से इसको, इस जहर को मुआशरे की इज्तमाई रगों में जो दौड़ता हुआ खून है, उस शऊर में, उस खून में इमरान खान को जितनी बेदर्दी से, संगदिली से, कुछ सोचे समझे बगैर एक फिफ्थ जनरेशन प्रोपेगेंडा वॉर के जरिए इसको जो इंजेक्ट किया, उसकी तबाही पूरी सोसाइटी में जो तकसीम आई, उसमें भाई 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 से लड़ पड़ा, खानदान टूट गए, फौज स्प्लिट हो गई। मतलब 9 मई से पहले तक वो एक सारा हम जानते हैं। अच्छा, जजेस इस हद तक तकसीम हो गए हैं कि बहरहाल कोई रवायत, कोई शर्म वगैरह जो आपस में रखी जाती थी, सब कुछ ही उड़ गया हुआ है। मतलब है इस कदर बेशर्मी हो रही है जो उमर अता बंदयाल कर रहा है, इसके साथी कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कर रहा है, जजेस। मतलब है आमने सामने आके ये ट्रकों की बातें, ये ऑडियो लीक्स, ये सियासत करनी, ये नजायज काली रिश्वत, ये सब कुछ कमाना इतनी ढिठाई से। और फिर यानी ये हम यहां तक आ कैसे गए हैं। मुझे टोनी ब्लेयर का एक वो याद आ रहा है जो उसने कुछ दिन पहले नाजिल फराज, यहाँ का इमरान खान समझ लें, या यहाँ का डॉक्टर शाहिद मसूद समझ लें, एक वो उठा हुआ मीडिया से और वो कंपेन कर नाजिल फराज जिसने ब्रेग्जिट करवाया। तो टोनी ब्लेयर ने अपनी गुफ्तगू में वो कह रहा था कि वो कहता है कि जब वो वज़ीर आज़म था इस मुल्क का, बरतानिया का, तो वो कहता है 2004-2005 के सालों में अगर कोई आके ये कहता कि नाजिल फराज जो है वो अपना को पॉपुलर ओपिनियन को लीड कर रहा है, तो मैं उसको मशवरा देता कि तुम्हें किसी नफ्सियाती यानी मौलिद से मिलने की जरूरत है। नाजिल फराज कहाँ से इतना अहम हो गया। आप मेरी बात, हमें ये देखना चाहिए कि
عمران خان کیسے مطلب اتنا طاقتور ہو گیا؟ یہ 9 مئی کا واقعہ ہو جانا، یہ عدالتوں کا، ججوں کا اس طرح سے بے شرم ہو جانا، ہم یہاں پہنچے کیسے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے اچھا میری گزارش یہ ہے کہ جو میں ہمیشہ سے کرتا ہوں، آئین کی حکمرانی ظاہر ہے نہیں ہوگی، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر بندوق کی ہوگی، اور بد نصیبی سے ہماری جو تاریخ ہے اس میں بندوق نے حکومت کی ہے۔ اب یہ جو 9 مئی کا سیاہ دن ہے، یہ کل میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے کہ حملہ کرنے والے باغی تھے، انہوں نے غداری کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، پوری قوم کھڑی ہے، میں بھی کھڑا ہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 9 مئی کا یعنی ایک انتہائی خانہ جنگی کی کوشش تھی، ملک پر حملہ تھا، ساری قوم کھڑی ہے فوج کے ساتھ۔ لیکن فوج بھی، یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ فوج بھی ایک دن قوم کے ساتھ بالکل ایسے ہی کھڑی ہوگی، کیونکہ 12 اکتوبر پھر کوئی نہ ہو، یعنی جب پرویز مشرف کی طرف سے اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے یعنی 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، یہ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ اس سے پہلے جرنیلوں نے اور یہ ججز نے منتخب حکومت اور آئین پر حملہ کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہوا ہے، وزیر اعظم پر حملہ کیا ہوا ہے۔ 12 اکتوبر سے پہلے ایک 5 جولائی ہے، اور یہ موجودہ پاکستان 71 ٹوٹنے کے بعد کی تاریخیں، ہمیں یہ میں اس سے پہلے نہیں جا رہا، تو 1973 کا آئین بننے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی ضیاء الحق جب آیا وہ 5 جولائی کا ایک دن تھا، اس کے بعد پرویز مشرف آیا وہ 12 اکتوبر کا ایک دن تھا۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو 2 تاریخیں ہیں یہ بھی اتنی ہی سیاہ ترین ہیں پاکستان کی تاریخ میں جتنا سیاہ 9 مئی کا دن تھا۔ اور 9 مئی کا یہ جو آپ کا یہ جو تکلیف دہ مناظر ہم نے دیکھے، یہ اس کے پیچھے دراصل یہ سیاہ دن کھڑے ہوئے ہیں، یہ جڑیں وہاں سے آ رہی ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، یہاں تک آ کیسے گئے، پہنچ کیسے گئے، تو وہ پھر دیکھنا پڑے گا نا، پیچھے جانا پڑے گا۔ تو وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ آئین کا، قانون کا چند لوگ احترام نہیں کرتے اور بندوق کے بل پر اپنے تجربے کرتے ہیں، تجربوں سے باز نہیں آتے۔ عمران خان ایک تجربے کے نام پر لایا گیا تو وہ تجربہ الٹا پڑ گیا۔ اب تو جنرل باجوہ خود بھی کئی دفعہ انڈائریکٹلی تسلیم کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو تجربہ الٹا پڑ گیا، یہ جو لوگ ذمہ دار تھے، مثال کے طور پہ میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں میں بھی کیا تھا، جب قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جاتی تو ان کو بچا لیا جاتا ہے، جیسے کہ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف اور جنرل فیض کے بارے میں تو خیر سن رہے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ جو پرائم مطلب آپ کہیے وہاں پہ نہیں ابھی معاملات اس طرح کے، یعنی اس طرح سے نہیں آپ کہیں کہ تیزی سے چل رہے جتنا اصولی طور پر ہونے چاہیے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب تک یہ 12 اکتوبر ہوتے رہیں گے، جب تک یہ یعنی 30 اکتوبر 2011 کا جہاں سے یہ شروعات ہوئی تھی مینار پاکستان کے جلسے کی کہانی پی ٹی آئی کی، جب تک یہ ہوتا رہے گا تو اس کے بطن سے 9 مئی جو ہے وہ پھر مطلب انیویٹیبل ہے۔ اس سے پہلے ایسٹ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے، ایسٹ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے، بہت بڑا لاس تھا۔ تو یہی میں گزارش ہے کہ یہ جو ہے یہ یہاں تک پہنچنا کہ چیف جسٹس اس حد تک دندنا رہا ہے، ججز نے ہر طرح کی شرم روایت اٹھا کے پھینک دی ہے، کیونکہ آئین توڑنے میں، قانون توڑنے میں یہ لوگ سبارڈینیٹ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مطلب ہے ثاقب نثار نے کسی کا حوالہ دیا تھا نا کہ اس کے کہنے پر وہ کسی بے گناہ کو سزا دے رہا ہے، تو جب وہ کسی کے کہنے پہ آئین توڑیں گے، کسی کے کہنے پہ حلف توڑیں گے، جب وہ کسی کے کہنے پہ بے گناہوں کو جیلوں میں پھینک دیں گے، تو پھر وہ اپنے لیے پیسہ کیوں نہیں کمائیں گے؟ پھر وہ اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کیوں نہیں پالیں گے؟ پھر وہ اپنی سیاسی پسند اور ناپسند کو اور پسند کو آئین اور قانون کے اوپر کیوں نہیں رکھیں گے؟ کیونکہ انہی ہاتھوں نے پہلے آئین توڑا ہوا ہے نا کسی اور کے کہنے پر۔ تو جو لوگ، وہ بندیال ہے، وہ مظاہر ہے، وہ اعجاز الاحسن ہے یا ثاقب نثار اس کے ہم نوا ہیں، یہ جو آئین توڑ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس لیے کہ ان سے پہلے یہ کام کروائے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اب سعید چودھری نے بتایا کہ مظاہر، اس کا جو مظاہر کا یہ غالباً اس نے جو بتایا ہے کہ وہ اس کی ساری ایلیویشن کیسے ہوئی ہے اور کس قدر وہ کرپٹ آدمی تھا اور ثاقب نثار نے کس طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو یہ میری گزارش ہے کہ ہمیں یہ ذرا دیکھنا، اب فوکس کرنے کا وقت آ گیا کہ اب گالم گلوچ سے نکلیں اور سنجیدگی سے سوال کریں کہ ہم یہاں کیسے پہنچے۔ دوسری بات ہے یہ نواز شریف صاحب، نواز شریف جو ہے اس کی آپ یوں کہیے کہ اقتدار کا سورج جو ہے وہ سامنے طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ایک ایک کر کے جو ہے وہ سارے کے سارے مقدموں میں عدالتیں جو ہیں وہ بری بھی کر رہی ہیں، اور وہ آدمی جس سے اپنا مقدمہ پوری قوم کو اور زمانے کو گواہ بنا کے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا تھا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا، وہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی زمانے کے سامنے، زیادہ تر لوگ زندہ ہیں ان کے سامنے وہ سرخرو کر رہا ہے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ سازش کی تھی آج اپنا وہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، وہ آزاد
بازاروں میں نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر مطلب وہ اس طرح سے وہ گھوم پھر نہیں اب سکتا ہے. یہی ثاقب نثار جو ہیرو بن کے پھرا کرتا تھا اب اس طرح سے گھوم پھر نہیں سکتا. وہی سارے ججز جو بڑے اپنے آپ کو معتبر یہ کھوسے شوسے جو کہتے تھے آج ان کے تمام کرتوت ان کے اعمال ان کی آئین شکنی سب کے سامنے ہے. یہ سب سے بڑی سزا ہے جس کے ساتھ انہیں باقی زندگی گزارنی ہے. یہ ہے سزا جو اللہ پر جو یعنی جس شخص نے اپنا معاملہ چھوڑا اس کی عدالت میں جو پھر انصاف ہوا وہ تمام لوگ زمانے کے سامنے چلتی پھرتی آپ یوں کہیے کہ عبرتناک مثالیں ہیں. کوئی عزت نہیں ہے ان کے خاندانوں سمیت ان کی کوئی عزت نہیں ہے. کیا پیسہ کیا مطلب کیا حاصل کیا. اور وہ ادارہ جو استعمال ہوا نواز شریف کے خلاف وہ یعنی عدلیہ کا وہ عدلیہ اس بری طرح تقسیم کا شکار ہو گئی کہ آج ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. یوٹیوبرز کو بلا کے ایک دوسرے کی شکایتیں لگا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا انصاف. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.